15 دن، بلکہ نومبر اور دسمبر کا مہینہ بھی بہت زیادہ احتیاط کا مہینہ ہوگا. اب اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو لبرا کی جو پوزیشن ہے، لبرا بھی جو وینس کی پوزیشن ہے وہ بھی اٹ سیلف لبرا سے چینج کر کے چلا جائے گا اسکارپیو میں. اب اسکارپیو میں وینس کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ٹورس سے بالکل اپوزٹ ہاؤس میں، تو یہ بھی اس کی کمزور پوزیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور وینس یہاں پہ جو کہ محبت کا ستارہ، ملنساری کا پلانٹ ہے، اور آپ کے ریلیشنز کو، آپ کے ایموشنز کو، آپ کے جذبات کو ریلیٹ کرتا ہے. یہاں پہ یہ جب مقابلے کی نظر میں آئے گا جوپیٹر کے ساتھ، اور تربیع یعنی کہ اسکوئر کی نظر میں آئے گا سیٹرن کے ساتھ، تو اس اعتبار سے جن زوڈک سائنس کا رولنگ پلانٹ یہ بنے گا وینس، ان کے لیے چیزیں بھی احتیاط والی، ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی احتیاط اور پلاننگ پہلے سے کر لیں. جیسے کہ یہ 17 تاریخ سے آن بڑی یہ ٹائم فریم شروع ہوگا، تو آپ اپنی جو پلاننگ ہے اس کو 15 کو، 14، 15، 16 ان 3 دنوں میں اپنی ساری پلاننگز کر لیں اگلے آنے والے پورے کو 1.5 مہینے کی، کہ آپ نے اس میں کون سی انویسٹمنٹس کرنی ہے، کون سے آپ نے لوگوں کے ساتھ نئی ڈیلنگز کرنی. اکتوبر کا جو مہینہ ہے نا، دیکھیں اس میں ماہ اکتوبر کے وسط کے بعد، یعنی کہ 1 اکتوبر سے ہم لوگوں نے جب دیکھا تو اس مہینے کی ابتدا میں 2 سے 3 بڑے میجر پلانٹری پوزیشن جو ہیں بڑی اچھی اور پازیٹیو پوزیشنز میں تھے. کیونکہ اس میں 2 اکتوبر کو ایکلپس بھی لگ رہا تھا، اور ایکلپس کے اثرات اب کافی حد تک انشاءاللہ ختم ہو چکے ہیں. 15 کے بعد تو ویسے ہی مکمل ختم ہو جائیں گے. اب 15 کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو یکسر طور کے اوپر کچھ 4 بڑے میجر پلانٹ جو اپنے ہاؤسز چینج کر رہے ہیں. اب اس میں سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں تو 17 اکتوبر کو سن، جو کہ عزت کو، رسپیکٹ کو، آپ کی ترقی کو، کامیابی کو، اور آپ کی کسی نہ کسی طور کے اوپر ہمت، حوصلے، کریج کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور آپ کے ذائچے میں، کسی بھی شخص کے ذائچے میں سن اگر رول کر رہا ہے ان کی پرسنالٹی کو، ان کے سوچ کو، یا سن جو ہے ان کے ذائچے میں بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ، تو ایسا شخص جو ہے وہ ویسے سینٹر آف اٹریکشن بھی ہوتا ہے. اس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، فائدے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ شخص جو ہے بڑی اچھی کی پوسٹ کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور لوگ اس کی بات کو ویلیو بھی کرتے ہیں، پریفر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس اعتبار سے سن کی جو پلیسمنٹ ہے یہ جا کے 17 اکتوبر سے چینج ہوگی، اور یہ رہے گی 15 نومبر تک جا کے اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس یعنی کہ لبرا میں، اکارڈنگ ٹو ویدک اسٹرالوجی. اب لبرا میں سن کی جو پلیسمنٹ ہے یہ قطعی طور کے اوپر اتنی اچھی پلیسمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اپنے حبوتی برج میں ہے، کمزور پوزیشن پہ ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر ہم لوگ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس کو اپنے گھر سے نکل کے کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھنا پڑ جائے جہاں پہ وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، جہاں پہ اس کو آسائشیں نہیں مل رہی، جہاں پہ اس کو پراپرلی طور کے اوپر پوچھا نہیں جا رہا، اور جہاں پہ اس کو کھانا نہیں مل رہا، کپڑے نہیں مل رہے، تو وہاں پہ وہ اتنا زیادہ خوش نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بڑا انکمفرٹیبل فیل کرے گا، مطلب بنیادی ضرورتیں بھی پوری اور عزت بھی نہیں مل رہی. بالکل. اسی طرح جب کوئی بھی پلانٹ اپنے کمزور ہاؤس میں آ جاتا ہے تو اس کی جو اچھائی ہوتی ہے، پازیٹیوٹی ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. اسی طرح جب لبرا میں سن موجود رہے گا تو وہ زوڈک سائنس جن کے لیے سن کی امپورٹنس بہت زیادہ، کہ شمس ان کے ذائچے میں یا تو پیسے کا مالک ہے، یا شمس ان کے ذائچے میں عزت کا مالک ہے، یا شمس ان کے ذائچے میں سوچ کا مالک ہے، یا شمس ان کے ذائچے میں کریئر، کاروبار اور ان کے محبت کا مالک ہے. جب وہ کمزور پوزیشن پہ ہوگا تو وہ تمام زوڈک سائن جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر افیکٹ ضرور ہوں گے. سیکنڈلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگلے رولنگ پلانٹس کی طرف آ جائیں تو سن کے ساتھ ساتھ مرکری بھی اپنی پوزیشن چینج کر کے ورگو سے موو کر جائے گا لبرا میں. اب لبرا میں جب مرکری آ جائے گا تو مرکری کی وہ خوبصورت پوزیشن جو کہ اس نے ریسنٹلی انجوائے کی ہے ورگو میں رہتے ہوئے، کیونکہ ورگو میں وہ اپنے ایگزالٹڈ ہاؤس میں تھا، یعنی کہ اس طرح کے ہاؤس میں جس میں وہ اپنے ذاتی گھر سے بھی زیادہ کمفرٹیبل ہو. اسی طرح جب وہ لبرا میں آ جائے گا تو وہ اپنے کمفرٹ لیول سے باہر آئے گا. اس اعتبار سے مرکری بھی جن زوڈک سائنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ جمنائے ہو گیا، ورگو ہو گیا، یا ان پلانٹس کے لیے جن کے لیے مرکری اٹ سیلف کمیونیکیشن کا، ہمت، حوصلے کا اور عزت اور رسپیکٹ کا ہاؤس ہے. تو مرکری کی پلیسمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے بھی ان کے لیے اگلے آنے والا تقریباً کوئی پورے 15 سے 20 دن جو ہیں وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر بہت اہم ہو جائیں گے، احتیاط والے ہو جائیں گے، اہم ہو جائیں گے، احتیاط والے بھی ہو جائیں گے،
اور اس کے لیے ان کو تھوڑی سی پلاننگ کی ضرورت رہے گی. مطلب ان کی پرسنالٹی پہ بھی پرسنالٹی کے اوپر نہیں، ان کی سوچ کے اوپر سوچ بجائے چڑچڑاپن یا یہ چڑچڑپن والی جو کیفیت ہے نا، یہ ان زوڈک سائنس کے لیے آئے گی جن کے لیے مارس کی پوزیشن جو ہے وہ ڈیبلیٹیٹڈ ہو رہی ہے. بالکل. کیونکہ جو تیسرا زوڈک سائن ہے، مین امپورٹنٹ زوڈک سائن ہے، آپ کے ہمت، حوصلے، آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن، آپ کے انرجی کو ریلیٹ کرتا ہے، آپ کی کانفیڈنس کو ریلیٹ کرتا ہے. مریخ جو ہے یہ آ جائے گا ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں. اب مریخ بھی جب اپنے ہپوتی برج میں آ رہا ہے اور یہ اس کی پوزیشن سٹارٹ ہوگی 20 اکتوبر کو دوپہر کو کوئی 1:50 کے اوپر پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم پہ، اور یہ پھر رہے گا تقریباً کوئی اس پورے سال 2024 کے اختتام تک اس نے کمزور پوزیشن پہ ہی رہنا ہے، اب اس دسمبر تک. اب اس کمزور پوزیشن پہ رہتے ہوئے مریخ جن زوڈک سائنس کا رولنگ پلانٹ ہے، جیسے کہ ایریز کا ہو گیا، اسکارپیو کا ہو گیا، یا ان زوڈک سائنس کا جن کا وہ پیسے کا مالک ہے. پیسے کا مالک بھی آپ کے کمزور پوزیشن پہ ہوگا تو آپ کو مالی طور پہ نقصانات ہونے کے چانسز ہیں. تو اس اعتبار سے ان زوڈک سائنس کے لیے نہ صرف یہ 15 دن بلکہ نومبر اور دسمبر کا مہینہ بھی بہت زیادہ احتیاط کا مہینہ ہوگا. اب اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو لبرا کی جو پوزیشن ہے، لبرا بھی جو وینس کی پوزیشن ہے وہ بھی اٹ سیلف لبرا سے چینج کر کے چلا جائے گا اسکارپیو میں. اب اسکارپیو میں وینس کی جو پوزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ٹورس سے بالکل اپوزٹ ہاؤس میں، تو یہ بھی اس کی کمزور پوزیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور وینس یہاں پہ جو کہ محبت کا ستارہ، ملنساری کا پلانٹ ہے، اور آپ کے ریلیشنز کو، آپ کے ایموشنز کو، آپ کے جذبات کو ریلیٹ کرتا ہے. یہاں پہ یہ جب مقابلے کی نظر میں آئے گا جوپیٹر کے ساتھ، اور تربی یعنی کہ اسکوئر کی نظر میں آئے گا سیٹرن کے ساتھ، تو اس اعتبار سے جن زوڈک سائنس کا رولنگ پلانٹ یہ بنے گا وینس، ان کے لیے چیزیں بھی احتیاط والی ہو جائیں گی. اچھا. جیسے کہ لبرا اور ٹورس ہیں، یا پھر جن کا یہ پیسے کا مالک ہے تو ان کے لیے بھی چیزیں پرابلمٹک ہوں گی. اب اس میں میجورٹی زوڈک سائنس کے لیے جو چیزیں ہیں نا وہ احتیاط والی ہیں. اب اس میں محبت کا ہے، محبت کا ہے. اب وینس تو پیار محبت، پیار محبت کا ہوتا ہے، خوبصورتی کا ہوتا ہے، آپ کی انداز گفتگو میں نرمی کا ہوتا ہے، اور تخلیقی چیزوں کا ہوتا ہے، کریٹیوٹی کا ہوتا ہے، نفاست پسندی کا پلانٹ ہوتا ہے. اسی اعتبار سے جب اس کی کمزور پوزیشن ہوگی تو آپ کو بجائے اس کے وہ زوڈک سائنس جن کے یہ 3-4 پلانٹری پوزیشنز کمزور آ رہے ہیں، وہ اس اعتبار سے پریشان ہونا شروع ہو جائیں کہ پتہ نہیں چیزیں کہ خراب ہوں گی یا مسائل میں آئیں گی یا پرابلم میں آئیں گی. ان کو چاہیے کہ تھوڑی سی احتیاط اور پلاننگ پہلے سے کر لیں. جیسے کہ یہ 17 تاریخ سے آن بڑی یہ ٹائم فریم شروع ہوگا، تو آپ اپنی جو پلاننگ ہے اس کو 15 کو، 14، 15، 16 ان 3 دنوں میں اپنی ساری پلاننگز کر لیں اگلے آنے والے پورے کو 1.5 مہینے کی، کہ آپ نے اس میں کون سی انویسٹمنٹس کرنی ہے، کون سے آپ نے لوگوں کے ساتھ نئی ڈیلنگز کرنی ہے، کون سے آپ نے خرچے کرنے ہیں، کون سے آپ نے ملازمتی طور کے ذمہ داریوں کو پرائورٹی کے اوپر لے کے چلنا ہے، کن لوگوں کو آپ نے کس کیٹیگری میں رکھنا ہے. کیونکہ اس دوران آپ کو تھوڑا سا اپنے نا رشتوں کو بھی کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہوگی کہ ہر شخص آپ کے ساتھ اتنا مخلص نہیں ہوگا، چاہے وہ دوستوں میں ہو چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو. آپ کو ان کو تھوڑا سا کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. جو جس کیٹیگری میں آئے گا آپ اس کو اتنا وقت دیں، جو اس کیٹیگری میں نہیں آ رہا آپ اس کو تب وقت دیں جب آپ کے پاس فراغت ہو. یعنی کہ اپنی ضروریات کو روک کے، اپنی کاموں کو روک کے آپ ان کو اہمیت نہ دیں، ورنہ آپ کو سوائے پریشانی کے، رکاوٹوں کے، ڈپریشن کے آپ کو کچھ اور ملے گا نہیں. کوئی چیز تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ بنیادی طور کے پر تھوڑا سا سمجھنے کی بات تھی. اب یہ چیزیں میں نے اس وجہ سے سمجھائیں تاکہ جب میں ایک دم سے زوڈک سائنس کا بتانا شروع کروں گا کہ کس زوڈک سائن کو کس چیز میں احتیاط کی ضرورت ہے، تو تھوڑا سا لوگوں کو پلانٹری پوزیشنز جو ہیں اگلے آنے والے کو 15 سے 20 دن کی ذہن میں ہو کہ ان کا رولنگ پلانٹ جو ہے وہ کس پوزیشن پہ ہے اور ان کو کس چیز کو احتیاط کی طرف لے کے جانا ہے. اب اس میں اگر ہم لوگ ان 15 دن میں دیکھیں تو انہی 15 دن میں جو کہ ایریز والے لوگ ہیں، اسکارپینز ہیں، یہ 2 زوڈک سائن جو ہیں ان کو اپنے جذبات کے اوپر بہت زیادہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. ان کا الفابیٹ بھی بتا دیے تاکہ ان کے الفابیٹ پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو الف، لام، عین اور اس کے علاوہ نون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تھوڑا سا اپنے جذباتی طور کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. بالکل. یہ غلط فہمی میں کمزور فیصلے کر سکتے ہیں، جلد بازی میں کمزور فیصلے کر سکتے ہیں، اور حالات کو سمجھے بغیر یہ چیزوں کو فائنلائز کر سکتے ہیں. اچھا. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں اور پھر معاملات کو لے کے چلیں.
ایک تو اس چیز میں ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. مالی معاملات میں بھی احتیاط. مالی معاملات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے لیے ایریز اور اسکارپینس کے فائنینشلی طور پہ میرٹس اتنے پرابلمٹک نہیں ہوں گے. اچھا. ان کی صرف اور صرف ڈیسیژن میکنگ، کانفیڈنس، چیزوں کے بارے میں رائے قائم کرنا اور چیزوں کے بارے میں فوری طور پہ ایکشن لینا، اس چیز کے لیے ان کو احتیاط کی ضرورت ہے. اب مالی طور کے اوپر ہم لوگ دیکھیں نا تو مالی طور کے اوپر جو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت رہے گی وہ احتیاط کی ضرورت ہے کینسیرینز والوں کو. اچھا. جن کا نام یا تو ہے سے شروع ہوتا ہے، کینسیرینز والے، ان کو پیسے کے اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا پیسے کا مالک جو ہے وہ اپنی کمزور پوزیشن پہ آ رہا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی فائنینشلی طور کے اوپر پلاننگ ضرور کریں، اور فائنینشلی طور پہ پلاننگ کرنے کے لیے ان کے بعد 13، 14 اور 15 یہ 3 دن بڑا خوبصورت ہے. پہلے کر لیں 3 دن. مطلب ان 3 دنوں میں اپنے اگلے آنے والے کو 15، 20 دن کی پلاننگ کریں کہ انہوں نے فائنینشلی طور پہ کس کس چیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے. بالکل. تھوڑی سی اپنی سیونگس کے لیے بجٹ پلاننگ کریں، اور ان کو چاہیے کہ کسی بھی شخص کو قرض نہ دیں یا ایون قرض لیں بھی نہ. بالکل صحیح. تو ان کا قرض لینا بھی اور قرض دینا بھی دونوں اعتبار سے چیزیں ان کے لیے نقصان دہ، کہ جو ٹائم ان کا فکس ہوگا وہ ٹائم کے اوپر چیزیں ادا نہیں ہو پائیں گی، تو اس اعتبار سے چیزیں ان کے لیے پرابلمٹک ہیں. اب اگر اس میں ہم لوگ دیکھیں مزید جو زوڈک سائنز ہیں، ان میں آ جائے گا ٹورس، لبرا، جمنائے اور ورگو. یہ 4 زوڈک سائنز اس طرح کے ہیں کہ جن کو اپنی ایک تو صحت، سیکنڈلی اپنے لوگوں کے ساتھ روابط، لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹس اور اپنا انداز گفتگو، ان کو تھوڑا سا چیزوں کو بڑا پولائٹ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ان کو قطعی طور کے اوپر نہ ہی اگریسو ہونا ہے، نہ ہی جلد بازی کی طرف آنا ہے، نہ ہی انہوں نے کسی بھی طور کے اوپر کسی شخص کو اپنی کوئی سوچ جو ہے وہ فورسفلی امپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کو چاہیے کہ لوگوں کے مزاج کو سمجھیں، تھوڑا سا خاموشی اختیار کریں، چیزوں کو تھوڑا سا دھیمے پن کی طرف لے کے چلیں. اگر یہ چیزوں کو تھوڑا سا احتیاط کی طرف لے کے چلیں گے تو یہ بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے. 15 دن کی تو بات ہے، 15 دن کی بات ہے. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا چیزوں کو اگنور کرنا شروع کریں. اور اس میں سب سے ان 4 زوڈک سائنز میں جو سب سے میجر امپورٹنٹلی طور کے اوپر احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے ورگو والوں کو. ورگو والوں کا کیونکہ خرچے کا مالک آ رہا ہے پیسے کے گھر میں. بالکل. خرچے کا مالک پیسے کے گھر میں آئے گا اور اوپر سے ذہن کا مالک جو ہے اس کے ساتھ موجود ہوگا، تو ذہنی طور پر ان کے ایک تو قوت فیصلہ کو متاثر کرے گا، دوسرا ان کے بلا وجہ کوئی نہ کوئی خرچے کروانا شروع کر دے گا. 17-18 کو تو بہت احتیاط، مطلب بلا وجہ ان کو خرچے کروانا شروع کر دے گا کہ ان کی پلاننگ میں نہیں ہوگا. یا تو ان کی گاڑی خراب ہو جائے گی، یا کوئی گھر کا خرچہ نکل آئے گا، یا کوئی ہاسپٹل کا بیماری کا خرچہ نکل آئے گا. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ان کو احتیاط اور ریمیڈی کی بھی ضرورت ہے. جی بالکل. اب جہاں پہ تو انشاءاللہ آپ سے پوچھتے ہیں، مطلب جہاں پہ یہ تمام تر زوڈک سائنز احتیاط کر رہے ہیں، پلاننگز کر رہے ہیں، وہیں پہ ان کو ریمیڈی کی بھی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ اگر بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو میڈیسن کھا کے ٹھیک ہونا ہوتا ہے. اگر آپ کا امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے تو آپ اس بیماری کو کور کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کا امیون سسٹم اچھا نہیں ہے تو آپ کو پھر دوائی کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس بیماری سے آپ جلدی نجات حاصل کر لیں. تو اس اعتبار سے بہت سارے زوڈک سائنز ہیں جن کو احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن کچھ زوڈک سائنز ایسے بھی ہیں کہ جن کو اس ٹائم فریم میں فائدہ اور بہتری ملنا شروع ہوگی. اب ان میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں کیپریکانس، ایکویریس اور اس کے ساتھ سیجیٹیرینز. اچھا، یہ 3 زوڈک سائنز ایسے ہیں کہ جن کو ذہنی طور کے اوپر کانفیڈنس، انرجی کا بہتر ہونا، پازیٹیوٹی آنا، جو ان کی زندگی میں مسئلے چل رہے تھے، پرابلم چل رہے تھے، چاہے وہ مسئلے ان کے کریئر میں ہو، کام میں ہو، کام کی جگہ کے اوپر جو ان کی ایٹماسفیئر ہے، کوئی پولیٹیکل، کوئی ان کے خلاف سیاست ہو رہی ہے، ان کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی لیگ پلنگ کی جا رہی ہے، تو کام کی جگہ کے اوپر ان کی عزت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوگی، چیزیں ان کی پازیٹیوٹی کی طرف آنا شروع ہوں گی. اور اس اعتبار سے ان 3 زوڈک سائنز کے لیے چیزیں بڑی خوبصورت یا بہتر ہوں گی. مطلب آٹومیٹک ان کے مزاج میں بھی بہتری، مزاج میں بھی بہتری آئے گی، ان کو چیزیں بہتر طور پہ سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. جو کام رکے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے آٹومیٹکلی طور پہ بحال ہونا شروع. مطلب دیکھیں کچھ دیکھیں آپ نے بتایا زوڈک سائن ایسے ہیں جن کو احتیاط ہے اور کئیوں کو فائدہ بھی ہے. لیکن جب پلانٹری پوزیشنز چینج ہوتی ہیں تو کچھ کے لیے وہ اچھی ہوتی ہیں اور کچھ کے لیے وہ تھوڑی احتیاط والی ہوتی ہیں. اچھا، اوورآل اگر ہم سب کے لیے کوئی ریمیڈی آپ دے دیں. دیکھیں سب کے لیے جو اگر ہم ریمیڈی کریں نا تو اس میں 2 طرح کی ریمیڈیز ہیں. پہلی ریمیڈی ہے جو کہ آپ قرآن سے ایک سورت کی تلاوت کرنا شروع کریں، اور وہ سورہ ہے سورہ شمس. سورہ شمس جو ہے نا، ہر زوڈک سائن، چاہے آپ کا تعلق ایریس سے ہو، چاہے پائسس سے ہو، چاہے ورگو ہے، لبرا ہے، اسکارپیو ہے، ایکویرینس ہے، کچھ بھی ہے، ٹوٹل 12 جتنے بھی زوڈک آپ نے سورہ شمس جو ہے کم سے کم دن میں روزانہ 1 مرتبہ ضرور پڑھنی ہے. اور اس کو اس ٹائم کے اوپر آپ پڑھیں گے جس ٹائم کے اوپر سورج جو ہے وہ یا نکل رہا ہو یا وہ آسمان کے اوپر موجود ہو.
ٹھیک ہو اس ٹائم پہ نہ پڑھیں کہ جب وہ زوال کی طرف آ رہا ہو اور غروب ہو جائے. تو اس کو نماز ظہر تک جو ہے فجر سے لے کے ظہر تک پڑھ لی جائے. پڑھ لی جائے. تو ایک تو یہ ریمیڈی کرنا شروع کریں. جی دوسری جو ریمیڈی کریں گے تمام زوڈک سائنس جو کہ مارس کی ریمیڈی ہے، کیونکہ مارس نے بھی گزشتہ لمبا عرصہ کمزور رہنا ہے، جی تو اس اعتبار سے مارس کی جو ریمیڈی ہے صدقہ کی صورت میں دینا شروع کریں گے ہر منگل والے دن. اچھا یعنی کہ جتنے بھی ٹیوزڈیز آ رہے ہیں ان 15 دنوں میں 20 جی. دنوں میں ہر منگل والے دن لال رنگ کی کوئی بھی چیز لے لیں، اچھا جس میں گوشت لے لیں، کلیجی پپڑا لے لیں، جی آپ کپڑا لے لیں، لال مسور لے لیں، 100 روپے کا نوٹ لے لیں، کسی کو بھی صدقہ کے طور کے پر وہ دے دیں، کیڑے مکوڑوں کو، حشرات الرجز کو، کسی غریب کو، کسی مستحق کو. اچھا جو مستحقین ہیں اگر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بھی تو ان کو بتا کے دیکھیں اگر آپ کسی مستحق کو دے رہے ہیں تو آبویسلی اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی مدد کی جا رہی ہے، ان کو بتا. لیکن اگر آپ کوئی ایسی چیز لے رہے ہیں جو کہ آپ ایسے افراد کو دے رہے ہیں جہاں پہ آپ اس طرح کے ملک میں ہیں جہاں پہ کوئی مستحق نہیں ہے، لیکن اگر آپ پھر بھی اپنا یہ ریمیڈی یا صدقہ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اگر آپ لوگوں کو دے رہے ہیں تو پھر آپ ذہن میں ان کی دعوت کی نیت رکھیں. اچھا پھر آپ صدقہ کی نیت نہیں رکھیں کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ہر شخص کو نہیں لگ رہا ہوتا. حشرات الرجز کو ڈالیں وہ سب سے بہترین ہے، سب سے بہتر. کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، حشرات الرجز کو ڈالیں، اور جو بے زبان جانور ہیں ان کو ڈالیں، تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہوتا ہے. صدقہ جو رد بلا ہے وہ بے شک، بلا شک، موت کے علاوہ بلا شکر، بلا شکر. ہر چیز کیسے. بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست دی، اور یہ 15 دنوں میں انشاءاللہ ناظرین احتیاط کر لیں گے جن بروج کے متعلق شاہ صاحب نے بتایا. بٹن اسکرین شاہ صاحب کا نمبر چل رہا ہے، اگر آپ کو کوئی اپنی زندگی میں کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان سے ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ